بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے باب بیان کیا تھا، باب فرض الوضو۔ اس باب کے تحت 4 باتیں بیان کی تھی اور اس میں ہم پہلی بات بیان کر چکے تھے، یعنی لفظ فرض کی تحقیق۔ اب دوسرے نمبر پر ہے لفظ وضو کی تحقیق۔ دیکھیں اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو ماخذ اشتقاق، دوسرا قول وقت مشروعیت اور تیسرا قول سبب وجوب۔ ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ علامہ عینی علی رحمہ نے فرمایا کہ وضاءۃ سے ہے، وضو وضاءۃ سے ہے اور بمعنی نظافت کے ہے، تو چونکہ اس سے جسمانی نظافت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دوسرا قول وقت مشروعیت، یعنی جمہور کے ہاں جب نماز فرض ہوئی اس وقت سے وضو بھی مشروع ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ دیکھیں نماز تو معراج کے وقت فرض ہوئی تھی اور آیت وضو تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت سے وضو مشروع ہے؟ یہ تو پھر ٹھیک نہ ہوا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وضو مشروع تو فرضیت نماز کے ساتھ ہو چکا تھا، جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس کے ساتھ وضو بھی مشروع ہو چکا تھا، لیکن مدینہ میں تاکید مزید کے لیے آیت اتری تھی۔ اور اسی سوال کا دوسرا جواب علامہ ابن جوہم نے فرمایا کہ مدینہ سے پہلے وضو کی مشروعیت با اعتبار سنت کی تھی اور مدینہ میں آیت اترنے کے بعد وضو کی مشروعیت با اعتبار فرض ہو گئی ہے۔ تیسرا قول سبب وضو ہے۔ دیکھیں اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ وضو کا سبب وقت صلاۃ ہے، چنانچہ جیسے ہی کسی نماز کا وقت داخل ہو تو وضو فرض ہوگا، اور جمہور کے ہاں سبب وضو حدث ہے، وقت صلاۃ نہیں، یعنی جب حدث لاحق ہو اور نماز کا وقت ہو تو وضو ضروری ہے۔ اور ان کی دلیل حدیث مبارکہ جو ہم نے اس باب کی دوسری حدیث بیان کی کہ لا یقبل اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، اذا احدث حتی یتوضا، کہ بھئی جب تم میں سے کوئی ایک محدث ہو حتیٰ کہ وہ کیا کر لے، وضو کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو حدث کے بعد ہی فرض ہوگا، نہ کہ صرف نماز کے وقت ہی۔ اور اس باب کے ہم نے تیسری بحث جو بیان کی تھی، تیسرا امر ثالث مقصد باب۔ دیکھیں مقصد باب فرض الوضو کے معنی میں 2 احتمال ہیں۔ دیکھیں نماز کے لیے وضو فرض ہے، دوسرا یہ کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ اس باب کے تحت احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اول معنی متعین ہے کہ ہر قسم کی نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور چوتھا امر ہم نے کہا تھا کہ متون حدیث کی تشریح۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پہلی حدیث بیان کی گئی کہ لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالی غلول سے یعنی مال غنیمت سے صدقہ قبول، مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے سے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں لفظ قبول کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کون شیء بحیث یکون سببا لغضاء اللہ تعالی، اس کو قبول اجابت کہتے ہیں، اور دوسرا کون شیء جامعا لارکان والشرائط، تو اس کو قبول اصابت کہتے ہیں، اور یہ دوسرا معنی صیغت کے مترادف ہے، یعنی کون شیء جامعا للارکان والشرائط، شیء کا اپنے شرائط اور ارکان کے لیے کیا ہونا، جامع ہونا۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ یہاں ان 2 معنوں میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ جواب یہ کہ یہاں قبول اصابت مراد ہے، جو صیغت کے مترادف ہے، کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو معنی یہ ہوگا کہ خیانت کیے ہوئے مال کا صدقہ کرنا اور بغیر طہارت کے نماز پڑھنا سرے سے صحیح ہی نہیں ہے، سے جائے کہ اس پر ثواب ملے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ غلول کہتے ہیں مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے چوری کرنا، غلول کہتے ہیں مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے چوری کرنا، تو جیسے مال غنیمت سے چوری کے مال کو صدقہ کرنا حرام ہے،
تو اسی طرح دوسرے اموال حرام کو بھی صدقہ کرنا حرام ہے، تو پھر غلول کے ساتھ صدقے کی تخصیص کیوں کی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے اموال حرام کے صدقے کا حکم بدرجہ اولا معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ غنیمت کے مال میں سارا لشکر شریک ہوتا ہے، تو وہ فی الجملہ چوری کرنے والے کی بھی ملکیت میں ہوتا ہے، تو اس کے باوجود ایسے مال کو صدقہ کرنا حرام ہے، تو وہ مال کے جس میں من کل الوجوہ ملک نہیں ہے، چوری کرنے والے کی بھی ملک نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کرنا تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال ہوگا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس مال حرام جمع ہو جائے اور مالک تک نہ پہنچایا جا سکتا ہو تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، تو حدیث اور فقہی مسئلے میں تعارض ہے۔ حدیث اور فقہی مسئلے میں کیا ہے؟ تعارض ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جائز نہیں، حرام ہے، اور یہاں یہ ہے کہ صدقہ کرنا فقہی مسئلے میں آ رہا ہے کہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حیثیتیں مختلف ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مال کو اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا حرام ہے، اور فقہا کا مسئلہ تخلیص النفس کے اعتبار سے ہے کہ اپنے آپ کو حرام مال سے چھڑانے کے لیے صدقہ کرنا واجب ہے، اجر و ثواب کی نیت نہ ہو، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا حرام ہے، تو ان دونوں میں کسی قسم کا تو کوئی تعارض باقی نہ رہا۔ اچھا، ایک سوال ہوتا ہے کہ علامہ انور کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اسی طرح ابن قیم علیہ رحمہ اور دوسرے فقہا نے بھی فرمایا کہ اگر کسی نے جمع شدہ حرام مال کو صدقہ کیا تو اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا حرام ہے، تو پھر بھی یہاں تعارض ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ کہ حرام مال کے صدقے پر ثواب نہیں، بلکہ اس اعتبار سے ثواب مل رہا ہے کہ حرام سے بچ گیا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ 1 درہم مشکوک سے بچ جانا لاکھ درہم صدقہ کرنا سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اسی سوال کا ایک دوسرا جواب بھی ہے کہ ثواب اس پر ملے گا کہ اپنے سے اس نے مال کو دور کرنا واجب تھا، یعنی اپنے آپ سے حرام مال کو دور کرنا واجب تھا، یعنی عمل علی الواجب سے اس کو ثواب مل رہا ہے کہ اس نے واجب پر عمل کیا جس وجہ سے اس کو ثواب ملا ہے۔ لیکن حدیث کا ایک لفظ ہے لا صلاۃ بغیر طہور، نہیں ہے نماز کس کے؟ بغیر طہارت کے، یعنی بغیر طہارت کے کوئی نماز جائز نہیں، چاہے حقیقی صلاۃ ہو جیسے رکوع سجدہ والی نماز ہو، یا حکمی صلاۃ ہو جیسے نماز جنازہ ہے، یا یومی صلاۃ ہو، یا اسبوعی صلاۃ ہو جیسے نماز جمعہ، یا سنوی صلاۃ ہو جیسے عیدین ہے، واجب ہو، فرض ہو، نفل ہو، یہی جمہور فقہا کا مسلک ہے کہ بغیر وضو کی نماز درست نہیں ہوگی، سوائے امام شعبی اور امام بخاری علیہ رحمہ کے۔ امام شعبی علیہ رحمہ کے ہاں نماز جنازہ بغیر طہارت کے جائز ہے، اور ان کی دلیل یہ کہ دیکھیں جنازہ دعا ہے، نماز نہیں ہے، اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے، دعا کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت شرط نہیں ہے، یعنی بغیر طہارت کے سجدہ تلاوت جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی صلاۃ نہیں ہے۔ ہم ان حضرات کے اس مذہب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اطلاقات شرع میں جنازہ پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے، صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ باقی سجدہ نماز کا ایک جزو مقصودی اور اصلی ہے، تو بقیہ نماز کے لیے طہارت جب شرط ہے تو سجدہ جو کہ مقصود اصلی ہے اس کے لیے بھی طہارت بدرجہ اولا شرط ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ آیا ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔